اپنی جان لگاتا ہے مال کمانے پر، اس مال کو کما کر اس مال کو دین کے کاموں پر خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ محنت سے مال کماؤ، اس مال کا کچھ حصہ دین کے نام پر خرچ کر دو۔ وہ کیا ہے دین کا نام؟ وہ یہ ہے کہ بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، پریشان حال لوگوں کو مال پہنچاؤ تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اس کو مسلمان دین کی نصرت سمجھ رہا ہے، اس کو مسلمان دین کی نصرت سمجھ رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ بات تو دل میں اتارنی پڑے گی اور سمجھنی پڑے گی کہ دین کی نصرت مسلمان پر مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کی نصرت مسلمان کو اللہ کے دین پر لانا ہے۔ مال کا خرچ کرنا ایک تالیف قلب کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جو خرچ کیا ہے وہ مشرکین پر، طلقاء پر، نئے اسلام میں داخل ہونے والوں پر مال خرچ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مال کے ذریعے تو ان لوگوں کو جوڑا جاتا ہے جو اسلام سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، جو اسلام سے دور ہیں ان کو مال خرچ کر کے ان کے دل کو جوڑا جاتا ہے اسلام سے۔ ورنہ اصل دین کی نصرت یہ ہے کہ مسلمان اپنی جان براہ راست استعمال کرے، دعوت اللہ کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو دین پر لانے کے لیے اور ایک ایک اللہ کے بندے کو ہدایت پر لانے کے لیے۔ اس زمانے میں دین کی نصرت مال خرچ کرنا رہ گیا ہے۔ اصل میں دین کی نصرت وہ دعوت اللہ کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لانا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لانا، یہ دین کی نصرت ہے۔ اس لیے کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا جمع کرنا یہ دین میں پختگی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ دیکھو، خروج اور نقل حرکت کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو اللہ کے فرائض کی طرف لانا، خروج اور نقل حرکت کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو اللہ کے فرائض کی طرف لانا، یہ ساری دنیا کے مال کو خیر کے کام میں خرچ کرنے سے بدرجہ افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ سے یہ فرمایا کہ میں رواحہ، تم صبح اپنی جماعت کے ساتھ کیوں نہیں نکلے؟ عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گیا، حالانکہ اس جماعت کے ساتھ ان کے علاوہ 2 امیر اور بھی بنا دیے گئے تھے۔ اس جماعت کے 3 امیر تھے، اس جماعت کے 3 امیر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں امیر شہید کر دیا جائے تو دوسرا امیر ہو، دوسرا بھی اگر شہید کر دیا جائے تو تیسرا امیر ہو۔ انہیں یہ خیال بھی ہوا کہ اس جماعت میں جب 2 امیر پہلے سے موجود ہیں تو ایسا تو ہے نہیں کہ آدھے دن میں دونوں امیر ختم ہو جائیں گے، ابھی وہ جماعت چلا لیں گے، میں جا کر جمعہ پڑھ کر جا کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ 2 امیر اس جماعت سے پہلے سے موجود ہیں، میں تیسرا امیر ہوں، میرے تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز اور آپ کے خطبے کو بہتر سمجھا اللہ کے راستے کا خروج اور نکلنے کے مقابلے میں۔ آپ نے فرمایا تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اے ابن رواحہ، اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کے راہ میں خرچ کر دو، اس لیے کہ انفاق خیر کی راہ میں خرچ کرنے کو ہی کہتے ہیں، اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا تاکہ ہم سب یہ بات سمجھیں کہ ایک اسلام کی نصرت ہے، ایک مسلمان کی نصرت ہے۔
اور مسلمان کی نصرت بھی ایک اس کی ضرورت کے پورا کرنے میں ہے، ایک اس کے مقصد کو پورا کرنے میں ہے۔ ایک مسلمان کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، ایک مسلمان کی کے مقصد کا پورا کرنا ہے۔ ضرورت کا پورا ہونے کی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ضرورت کو ایک غیر مسلم ہی پورا کر دے گا۔ اگر ایک زانیہ کسی کتے کو پانی پلا دے تو اللہ تعالی کتے جیسے رذیل مخلوق کے کام آنے پر جنت عطا فرما دیتے ہیں، جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک زانیہ کے ایک کتے کو پانی پلا دینا وہ اس کو جنت میں داخل کرا دیتا ہے۔ غور کرو، ہائے ہائے، مسلمان کے مقصد کے لیے استعمال ہو رہا یا مسلمان کی ضرورت کے لیے استعمال ہونے کو دین پر مال خرچ کرنا سمجھ رہا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ دین کے کاموں میں مال خرچ کر دینا یہ میری طرف سے دین کی نصرت ہے۔ دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کا دین وجود میں آئے، دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کا دین وجود میں آئے، دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر قائم ہوں، دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں۔ قرآن نے اسی کو نصرت کہا ہے۔ نصرت اور فتح وہ ضروریات کا پورا ہو جانا اور ملک و مال کا حاصل ہو جانا نہیں ہے، بلکہ نصرت اللہ کے بندوں کا اللہ کے دین میں داخل ہونا ہے، یہ نصرت ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کر دینا یہ بھی دین کی نصرت ہے، حالانکہ میں عرض کر چکا کہ مسلمان کی ضرورت غیر مسلم بھی پوری کر دیتے ہیں۔ دعوت دے، یہ دین کی نصرت ہے، یہ دین کی نصرت ہے۔ مال کا خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، دعوت دینا اسلام کی نصرت ہے، دعوت دینا اسلام کی نصرت ہے، مال خرچ کر دینا مسلمان کی نصرت ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان کی نصرت کر رہے ہیں یا اسلام کی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمان کو مسلمان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، مسلمان کو مسلمان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ مسلمان بیچارہ مال حاصل کرتا ہے کوشش کر کے، اس مال کا کچھ حصہ دین کے نام پر خرچ کر دیتا ہے، اس کو وہ اپنی ذات سے دین کی مدد سمجھ رہا ہے، حالانکہ دین اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے، دین کو ملک و مال کی ضرورت نہیں ہے، دین اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے، دین بادشاہ ہے، ہم دین کے محتاج ہیں، دین بادشاہ ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ دوستو، ہمارا ایک دوسرا چینل ہے قدرت کے راز، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس چینل پر بھی آئیے، ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ قدرت کے راز کے چینل پر جا کر آپ بہت سارے مسائل کے اعتبار سے آپ کو اس میں ویڈیوز اپلوڈ ہیں مل جائیں گی کہ نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، روزے کے مسائل، بہت ڈھیر ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ کی قدرت کے بارے میں بھی بہت سارے اس میں ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، ان سے بھی آپ مستفید ہوں۔